ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقال تعالى في موضع آخر فلا صدق ولا صلى وقال تعالى في موضع آخر يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين عزیز دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے وہ؟ یعنی تمہارے کو یوز کرنے کے لیے۔ انسان کائنات کی چیزوں سے فائدہ اٹھائے، کائنات کی بنی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھائے، اس کو یوز کرے، تو کائنات کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، یعنی انسان کی خدمت کے لیے بنایا۔ کس کے لیے بنایا؟ انسان کی خدمت کے لیے، کہ تم انسان کی ضرورت پورا کرو۔ چاند ہے، سورج ہے، ہوا ہے، زمین ہے، غلے ہیں، جتنی چیزیں ہیں، روشنی ہے، دن ہے، رات ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، جتنی چیزیں ہیں، جانور ہیں اور پرندے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کے سب جو ہے تمہاری خدمت کے لیے ہے. یہ سب کے سب کیا ہے؟ انسان کی خدمت کے لیے، انسان کو یوز کرنے کے لیے ہم نے بنایا ہے. اور انسان کو کیوں بنایا ہے؟ انسان کو یعنی ان کو بنانے کا مقصد بتایا. زمین، آسمان، چاند، سورج، پانی، ہوا، درخت، پہاڑ، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مسٹر انسان کے لیے، آدمی کے لیے ہے. آدمی کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی ان کا ڈیوٹی کیا ہے وہ بتایا. آدمی کا ڈیوٹی کیا ہے؟ آدمی کو کیوں پیدا کیا؟ انجوائے کرنے کے لیے. آدمی کو کیوں پیدا کیا؟ منمانی کرنے کے لیے. آدمی کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی مرضی پر چلنے کے لیے نہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ جو ہے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بتا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ عبادت. انسان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات اور انسان کو ہم نے کیوں پیدا کیا ہے؟ ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان اور جنات کو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے. اللہ کو پہچاننے کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. عبادت. انسان کو پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت. اس کا اصل مقصد عبادت ہے. لیکن انسان اپنے اصل مقصد ہی کو بھولا ہوا ہے. یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تجارت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو ہے جاب کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نوکری کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو ہے گھر چلانے کے لیے پیدا ہوا ہوں. یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو ہے ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں. یہ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے. یہ ضرورت ہے. یہ سب چیزیں انسان کو پیش آتی ہے دنیا کی زندگی کے اندر، لیکن یہ مقصد نہیں ہے. انسان کو پیدا کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. اس کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ شروع کیا ہے تو متقین کے صفات، متقی نیک لوگ ان کے کیا صفات ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہے، اور اس کا تذکرہ کیا ہے. الذین الا المتقین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. پھر متقین کون لوگ ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کیا ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. سب سے پہلی صفت متقین کی ہے وہ اللہ پر ایمان لانا. سب سے پہلی صفت کیا ہے متقین کی؟ اللہ کو ماننا. اللہ ایک ہے، اس کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا.
وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے۔ حسب نسب تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو اللہ پر اس کے صفات کے ساتھ ایمان لانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے بعد فوراً ہی نماز کا تذکرہ کیا ہے۔ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نماز بھی ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اللہ کو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اللہ پر اللہ کو مانتے ہیں بغیر دیکھے، اور اس کے بعد نماز کا تذکرہ ہے۔ ایمان کے بعد نماز کے تذکرہ، یعنی جو بھی ایمان لایا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز بھی ادا کرے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی۔ حافظوا علی الصلوات، اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، جیسے تم اپنے دکان کی حفاظت کرتے ہو، جیسے تم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہو، جیسے تم اپنے موبائل کی حفاظت کرتے ہو، اس کو جو ہے کور ڈال دیے، اس کو جو ہے اوپر سے ڈسپلے نہ پھٹے، نیچے گرے تو ڈسپلے نہ پھٹے، اس کے لیے مہنگے مہنگے ٹیمپر گلاس پہناتے ہو، اور بیک کور ڈالتے ہو سیفٹی کے لیے۔ کیوں؟ محفوظ، میرا موبائل محفوظ رہے، میرا موبائل ضائع نہ ہو، ٹوٹے نہیں، پھٹے نہیں، برباد نہ ہو۔ تو جیسے تم اپنے چیزوں کی حفاظت کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی نماز کی حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت ہم لوگ کہاں کر رہے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے نماز کی پابندی کا حکم دے رہا ہے، کیا ہم کر رہے ہیں؟ جیسے ہم موبائل کی حفاظت کر رہے ہیں، کیا ویسا نماز کی حفاظت کر رہے ہیں؟ جیسے ہم دکان کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے چپل کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں، کیا آپ نماز کے بارے میں اتنا خیال ہے آپ کو؟ یہ فجر کا ٹائم ہے، یہ ظہر کا ٹائم ہے، یہ عصر کا ٹائم ہے، عشاء کا ٹائم ہے، یہ تہجد کا ٹائم ہے، خیال ہے اس کو؟ کبھی آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ کھانے کا ٹائم یاد آتا ہے، آج ناشتے میں کیا کھانا ہے، لنچ کا ٹائم معلوم ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا کھانا ہے، شام کا کھانا کھانا ہے، کہاں کھائیں گے، کیا کھائیں گے، اس کی فکر ہے۔ نماز کی کوئی فکر نہیں۔ جس مقصد کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے وہ مقصد تم کو یاد ہی نہیں ہے، اور بے مقصد چیزوں میں پھنس کر، بے مقصد چیزوں میں کھو کر اپنے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز کیا ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے، یہ معمولی عمل نہیں ہے، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی، دیتے ہیں نہیں بچے کو، چھوٹے بچے کو پیدا ہوتے ہی
سیدھے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کیوں دی جاتی ہے؟ کیا مقصد ہے؟ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ خامخواہ دی جاتی ہے؟ تو ایک مقصد تو ہم کو معلوم ہے، ایک مقصد تو ہم کو معلوم ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تو سب سے پہلے بچے کے کان میں جو چیز جائے اس کے دل میں، کان کے ذریعے سے جو چیز اس میں دل میں اتارنا ہے وہ اللہ کی بڑائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو دنیا میں آیا ہے، ماں کے پیٹ سے، دنیا کے پیٹ میں آیا ہے، تو دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے کہیں تو ان کو بڑا نہ سمجھنا۔ دکان بڑی ہے، کھیت بڑا ہے، نوکری بڑی ہے، چاند سورج زمین بڑی، پیسے بڑا ہے، فلاں بڑا، نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے۔ سب سے بڑے کون ہے؟ اللہ۔ تو ایک مقصد ہے اللہ کی بڑائی اس کے دل میں بیٹھ جائے، اس کے لیے جو ہے اذان دیتے۔ تو اذان، اس کے لیے اذان دینے بھی کیا ضرورت ہے؟ صرف اللہ اللہ بولے تو بھی چل جاتا تھا، سبحان اللہ الحمدللہ بولے تو بھی چل جاتا۔ پورا اذان کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ بھی جو ہے اقامت کے ساتھ۔ تو اس میں یہ پیغام ہے، اس کو یہ پیغام ہے کہ تیری، یعنی تو دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے تو تیری زندگی کا سب سے اہم پارٹ اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کی طرف دوڑو۔ کہاں دوڑ رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ أَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر پھرے جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ تو اذان میں اس بچے کو، اذان اس کے کان میں اقامت کے کلمات سنا کر کے اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ زندگی میں اہم چیز جو ہے تیری زندگی میں وہ نماز ہے۔ تیری زندگی کا اہم چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ وہ میسیج دینے کے لیے اذان کے کلمات اس کو سنائے جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ زندگی کا اہم حصہ نماز ہے لیکن ہم اس حصے سے دور ہیں۔ 5 وقت نماز نہیں ادا کر رہے۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز جیسے عمل کو اختیار کریں۔ نماز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی امتی اگر نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے۔ تو امتی اگر نماز چھوڑتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایمان کے تذکرے کے بعد نماز کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ دونوں لازم ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایمان اور نماز۔ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں مت ہو جاؤ، یعنی مشرکوں سے الگ کرنے والا عمل وہ کیا ہے؟ نماز۔ نماز پڑھتا ہے تو کون بھی بولتے نہیں جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے،
نمازی کو کیا بولتے ہیں؟ ارے انہوں مسلمان ہیں، انہوں مسجد کو جاتے، انہوں نماز پڑھتے، غیر بھی گواہی دیتا، ارے انہوں نماز پڑھتے۔ اب نماز پڑھنے والے کے بارے میں کوئی مشرک بول سکتا ہے؟ کوئی کافر بول سکتا ہے اس کو؟ کوئی بے ایمان بول سکتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ کفر اور شرک اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو بولیں گے ایمان والا ہے، ایمان والا نماز نہیں چھوڑتا۔ احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی کون سا عمل اسلام میں افضل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، و اقام الصلاۃ، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر نماز ادا کرنا۔ یعنی ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ عمل کیا ہے؟ نماز ادا کرنا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا سب سے افضل کام ہے۔ تمام کاموں میں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ وقت پر نماز ادا کرنا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو لازم پکڑیں۔ یہ نماز ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ۔ ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، اللہ کی مدد نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو نماز اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور قبر سے نجات دلانے والا عمل ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی سوال ہوگا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ نماز پڑھے تو کیسا ہوگا، میرا روزی روٹی کا مسئلہ کیسے ہوگا، میں کیسے دکان کروں گا، کیسے ہوگا؟ تو جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کیا ان کے دکان نہیں ہیں؟ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کاروبار نہیں کر رہے ہیں؟ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کا خاندان نہیں ہے؟ وہ کیسے جی رہے ہیں پھر؟ وہ کیسے دنیا میں عبادت بھی کر رہے ہیں اور دنیا کی تمام چیزوں کو بھی ادا کر رہے ہیں؟ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں بزی ہوں، میرے سے ہو سکتا نہیں۔ پھر دوسرے لوگ کر رہے ہیں نا، انہوں کیا فری ہے کیا؟ کام کیا بھی نہیں ہے ان کو؟ چلو آپ کی بات مانیں گے کہ انہوں فری ہے اس لیے انہوں نماز پڑھ رہے، میں فری، ایسا نہیں ہے، انہوں بھی بزی ہے، پھر بھی اللہ کے لیے وقت نکال کر مسجد کو آ رہے ہیں، آخرت کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے، اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو پہچان لیے ہیں کہ مجھے اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت ہی شارٹ ٹائم اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے ہمارے سے، فل ٹائم بھی نہیں، شارٹ ٹائم، پارٹ ٹائم بھی نہیں، نماز بہت شارٹ، 10 منٹ امام کے پیچھے پڑھ لیا، پھر فانتشروا فی الارض، اور زمین میں پھیل جاؤ۔ لیکن اگر وہ بھی ادا نہ کرے تو کتنا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ملازم جو آپ کے پاس کام کر رہا ہے، ایک بار 2 بار کسی کام کو کرنے کے لیے کہے اور اس نے نہیں کیا تو آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ اس کو بلیک میل کرتے ہیں، تجھے نکال دوں گا۔ آپ کے بیٹے کو آپ نے کوئی حکم دیا کہ فلاں کام کر، 2 بار 3 بار بولے، اگر بیٹا نہیں سنا اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بلا رہا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ اللہ کتنا ناراض ہوں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم
نماز کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔